الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیں. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپریٹر صاحب بیس کم کر دیجئے، آواز جہاں تک سیٹی نہ مارے بڑھائیے، ریپیٹ بڑھا دیجئے. سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اکرام کا جمع غفیر ہے، علماء کی دعائیں چاہتا ہوں، آپ لوگ محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ. میں نعت کا مطلع دو تین شعر آپ کی محبتوں کی دہلیز تک آپ کو چیک کرنے کے لیے قریشی پڑھنے جا رہا ہے. سب لوگ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے، کیا بات ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جس کا عقیدہ یہ کہ حضور کے در دولت سے ملائے وہ خاموش نہیں رہے گا، لحق کے بولے گا یا رسول اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے. آیا جب کوئی منگتا، آیا جب کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا. آیا جب کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا. آیا جب کوئی منگے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا. کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے. کئی گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے. یہ حسین ہی کا
है, اللہ 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 ہائے ہائے یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ۔ ہائے 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 جتنے امام علی مقام امام حسین سے پیار کرتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں رہے، ہاتھ نیچے رہا سمجھ جاؤں گا رضوی ہے مگر ٹی ٹی ایس نہیں۔ ٹی ٹی ایس ہوگا، ٹی ٹی ایس کا معنی ہے ٹننا ٹن 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 ٹن۔ کون سا ہے؟ کون سا؟ ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن، تو بد بد نہیں ٹنا ٹن ہو کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہیدان کربلا شریف، تعلیمات اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ جمیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون مکان کے غلاموں، میں اسٹارٹنگ کی بات کی کروں، آج کے اس پرفتن ماحول میں، اس بھیانک دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ مسلمان کس دور سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اشارہ کر کے چلوں پھر حضور کی بات بتاؤں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ طلب کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کئی مہینہ پہلے دہلی کے پاس ایک گاؤں یا ایک قصبہ، ایک جگہ ہے جس کا نام ڈاسنا ہے، وہاں کا ایک پاکھنڈی، ایک جانور، دو پیر کا جہنمی، میں نام نہیں لوں گا، اور آپ کو عارف رضا قریشی کی بے شمار تقریریں یوٹیوب پہ سننے ملیں گی، کبھی گستاخ رسول کا ممبر رسول پہ عارف رضا نے نام نہیں لیا۔ میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ سمجھے ڈر کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ قریشی ڈر گیا ہے، میں نام اس پاکھنڈی کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں، وہ گستاخ رسول ناپاک ہے، مجھے اپنی زبان سے پاک، زبان سے پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام لینا ہے، مجھے پاک رسول اللہ کا، پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک نبی کے غلاموں کا نام لینا ہے، پاک ممبر رسول ہے تو بات پاکوں کی ہوتی ہو تو ناپاک کے نام نہیں لینا چاہیے، مگر اشارہ کروں گا اس پرفتن ماحول میں جو چاہتا ہے ہمارے نبی کی عظمت پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر انہوں نے نہ حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت پڑھی، نہ نبی کی کمالات کو دیکھا، نہ نبی کی رفت و بلندی، نبی کی شان و شوکت کو سنا نہ دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں اگر بات آگے بڑھانا ہے تو جی لگا کے سبحان اللہ بولنا ہے، ذرا اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ۔ تھوڑا قریشی کا ایک مزاج ہے، میں سبحان اللہ بہت زیادہ بولواتا ہوں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ قریشی سبحان اللہ زیادہ بولواتے ہیں، جب بندہ بار بار سبحان اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، جب یہ بار بار کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، یہ نوری محفل ہے، نوری ملائکہ آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے فرشتوں کدھر سے آئے؟ پروردگار تیرے محبوب کی نوری محفل سے آئے ہیں۔ فرشتے اتنا جب عرض کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے پروردگار تجھ سے تیری بخشش مانگ رہے تھے۔ جب اتنا سب پروردگار سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، مجھے وہ زمین پہ بیٹھ کے پاک کہہ رہے تھے، میں نے آسمانوں پہ عرشوں پہ انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ یہ سوچ کے سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ کو پاک تم کہو گے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اب طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔
میرے آقا سید کونین کے غلاموں چند مہینے پہلے پاکھنڈی بھونکا، اب وہ بولا ہے کہ حضور میں یہ کمی ہے، معاذ اللہ یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کی طرح تو نہ زمینوں میں کوئی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے، نہ خاکیوں میں کوئی ہے، نہ نوریوں میں کوئی ہے۔ بڑی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ آئیے اب جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا کا 2 پیر کا جانور، یہ تو جہنمی میرے آقا سید کونین کی شان میں بھونکتے۔ میں آپ کو لے کے چلوں آج قاری اظہار صاحب سے نہیں، علامہ عقیل صاحب سے نہیں، دیگر علماء سے نہیں، حفاظ کرام سے نہیں، مفتیوں سے نہیں، محدث سے نہیں، مجھے کسی سے سوال نہیں کرنا ہے۔ عالم تصور و تخیل میں عارف رضا قریشی نبی کا امتی اور نبی کا امتی عارف رضا قریشی تمہیں عالم تصور و تخیل میں مدینہ شریف لے کے چلنا چاہتا ہے۔ کون سا مدینہ؟ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جس میں ائمہ مساجد 5 وقت دم نماز پڑھانے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں میں عرض کرتے ہیں مولا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، سب لوگ کہیں تیری رحمت برستی ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں میرے نبی کا یار آرام فرمائے۔ ویسے تو میرے نبی کے یاران وفا بہت سارے آرام فرمائے ہیں، مگر جن سے مجھے سوال کا عرض کرنا ہے، اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ میرے نبی کا ایک یار ہے، نام جناب حضرت حسان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں یار، ایسے بات نہیں بننا ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب لاحق کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے نبی کا یار جناب حضرت حسان۔ بات یہ آئی لوگ حضور میں عیب نکالتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں نبی میں عیب ہے یا نہیں، یا میرے نبی کی طرح کوئی کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ آئیے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے۔ عارف رضا قریشی جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں ہی کیوں پہنچے؟ نبی کا یار غار و مزار صدیق وفادار بھی لیتے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھ لیں، میں نے کہا نہیں مجھے صدیق اکبر سے نہیں پوچھنا ہے۔ بولے عمر فاروق اعظم سے پوچھ لیں، میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے بھی نہیں پوچھنا۔ بولے جناب عثمان غنی سے پوچھیں، میں نے کہا عثمان غنی سے بھی نہیں پوچھوں گا۔ بولے جناب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا سے پوچھ لیں، میں نے کہا ان سے بھی نہیں پوچھنا ہے۔ میرا مسئلہ جن سے حل ہونا ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، نبی کے پیارے یار ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، عزت ان کی بڑی ہے، شانیں ان کی بڑی ہیں۔ اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ بڑی شانوں والے ہیں، مگر میں کسی اور وجہ سے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ کہیں گے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں کیوں پہنچے؟ میں نے کہا اس لیے میرے مصطفیٰ آئے نہیں، دنیا میں حضرت حسان آ گئے ہیں۔ ابھی حضور آئے نہیں، حضور سے پہلے حضرت حسان آئے۔ کیا بات حضور سے پہلے حضرت حسان آئے، 7 یا 8 سال دنیاوی عمر کے اعتبار سے۔ ویسے تو حقیقی عمر میرے مصطفیٰ کی نہ صحابہ کو پتا ہے، نہ کسی مولوی کو پتا، نہ کسی محدث کو پتا، نہ مفتی کو پتا۔ بڑی بات بولوں، جناب حضرت جبرائیل کو بھی پتا نہیں حقیقی عمر کیا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ میرے آقا کے غلام دنیاوی عمر کے اعتبار سے حضرت حسان حضور سے 7 یا 8 سال بڑے ہیں۔ حضرت حسان حضور سے بڑے۔ اب جو بڑا ہوتا ہے عمر میں، جو بڑا ہوتا ہے اس کو چھوٹے کی ہر ادا پتہ ہوتی ہے۔ چھوٹے کا کوئی انسان کسی کے آپ کی بستی کا ہو اور آپ کے سامنے بچہ پیدا ہوا ہو، پھر لڑکپن ہو، پھر جوانی ہو، پھر اس کے بعد میں بڑھاپا آیا ہو، اب کوئی اس سے زیادہ عمر والا ہو، اس کو سب پتہ ہوگی اس نے کہاں بیٹھ کر کھایا، کیا کیا، کیا کیا ہے، کیا کام کرتا تھا، یہ سب کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، عرضی لگائی عالم تصور و تخیل میں، میں نے کہا او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتا دیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس لیے
کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں مصطفیٰ کو آپ نے مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھا, نبی کے بچپن کو دیکھا, نبی کی جوانی کو دیکھا, نبی کو مکہ میں دیکھا, نبی کو مدینہ میں دیکھا, نبی کو آگے سے دیکھا, پیچھے سے دیکھا, دائیں سے دیکھا, بائیں سے دیکھا, نبی کو بڑا قریب بیٹھ کے دیکھا ہے. او جناب حضرت حسان, آپ نے جنگ بدر میں دیکھا, جنگ حنین میں دیکھا, جنگ خیبر میں دیکھا, جنگ تبوک میں دیکھا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ کی وادیوں میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا, نبی کو سفر میں دیکھا, نبی کو حضر میں دیکھا ہے, نبی کو سوتے دیکھا, جاگتے دیکھا, نبی کو بولتے دیکھا, نبی کو خاموش رہتے دیکھا, نبی کو چلتے دیکھا, نبی کو ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے. او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان, مصطفیٰ کو صبح دیکھا, شام بھی آپ نے دیکھا ہے. آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو جناب حضرت حسان کی تربت انور سے جواب آتا ہے, او میرے غلام, میرے نبی کے امتی عارف رضا قریشی, سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو لو سن لو, میں نے نبی کی نعت لکھی ہے, عربی میں پڑھوں گا شاید آپ نہیں سمجھیں گے, علماء سمجھیں گے, میرے آقا کے غلاموں ترجمہ کروں گا دل تڑپ جائے گا. جناب حضرت حسان بولے, او میرے غلام عارف رضا قریشی, میں نے جو نبی کی نعت لکھی ہے وہ نعت پڑھتے جاؤ, مصطفیٰ کی عظمت کا پرچار کرتے رہنا. میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان بولے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جناب حضرت حسان بولے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, مصطفیٰ کو اپنی طرح بولنے والوں, میری آنکھ نے تو مصطفیٰ کی طرح خوبصورت دیکھا ہی نہیں. مصطفیٰ کو میری آنکھ نے دیکھا ہے, میرے مصطفیٰ کی طرح خوبصورت میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, مصطفیٰ کی طرح جمال والا کسی عورت نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, اللہ نے میرے نبی کو ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا. سبحان اللہ, سبحان یہ تو اللہ. جناب حضرت حسان 14.5 صدیاں پہلے بولے. آئیے بڑے قریب بریلی شریف چلتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یار جب بجی لگا کے بولیں سبحان اللہ. اور ویسے ضلع کے حساب سے دیکھا جائے تو بریلی, آپ بریلی میں ہی بیٹھے, بے شک بے شک. بریلی میں بیٹھے نا. بریلی کو کیوں مانا جاتا ہے, کیوں مانا جاتا ہے بریلی کو؟ اسمارٹ سٹی ہو رہی ہے اس لیے. بریلی میں درگاہیں زیادہ ہیں اس لیے نہیں, بریلی کو ایک ذات کی نسبت سے سب سے زیادہ عروج ملا ہے. اس ذات کا نام ہے عاشق عاشقاں, قبلہ دل و جاں, الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت والے ابھی سب نہیں بولے ہیں, جتنے بھی ہیں سب اعلیٰ حضرت والے سب بولتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور پہ میں ادب کے ساتھ حاضری دی بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بڑا عشق کیا ہے مصطفیٰ سے. لوگوں کو, دیوبندیوں کو, بہابیوں کو, نیچڑیوں کو, خارجیوں کو, سب کو آپ کی اور باتوں پر تو اختلاف ہے, ٹینشن ہے, مگر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو, وہ آپ کے عشق کا انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ پتا ہے بریلی کے تاجدار نے نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے, نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے. میں نے ادب کے ساتھ حاضری دی بارگاہ امام احمد رضا خان میں. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بھی تو پوری زندگی نبی کے ترانے گائے ہیں, پوری زندگی نبی کی نعتیں پڑھی ہیں. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتا دیں, میں پریشان ہو چکا ہوں, ٹینشن میں ہوں, میرا مسئلہ حل کر دیں. سوال ہے او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار عالم تصور میں درگاہ اعلیٰ حضرت پہ پہنچا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے, او میرے غلام عارف رضا قریشی 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کے چہرے کو, نبی کے دانت کو, نبی کے ہاتھوں کو. او آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے تو حد ہی کر دی ہے. او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار نبی سے اتنا پیار کر کے گئے ہو, آپ کی طرح عاشق تو ڈھونڈنے میں جلدی نظر نہیں آتا ہے. آپ نے تو نبی کے سر کے بال سے لے کے مصطفیٰ کے پیر کے انگوٹھے کے نخون تک کوئی جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جس پہ سلام نہیں بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت
حضرت سرکار نے حضور کے پورے جسم اطہر پہ سلام بھیجا. جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت آپ بتا دیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. لوگ اعتراض کر رہے ہیں حضور میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے. بھی پتہ چلے گا حضور میں کتنی کمی ہے یا جو بتا رہے ہیں ان کی نسلوں میں کتنی کمی ہے. طلب کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب عرضی لگائی میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار بولے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آؤں. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار عارف رضا قریشی الحمدللہ آپ کی نظر عنایت میرے مصطفیٰ کا کرم. عارف رضا قریشی پڑھ لکھ کر مولوی بنا ہے. آپ کی کتابوں کو دیکھا بھی ہے آپ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار سوال یہ نہیں کہ کتابیں کتنی لکھی. بولے سوال تمہارا کیا. میں نے کہا یہ گفتگو عالم تصور و تخیل میں کاش پروردگار کرم فرما دے حالت خواب میں آقا اعلیٰ حضرت سرکار کا دیدار ہو جائے پھر باتیں ہو ہی جائیں. میرے آقا کے غلاموں سرکار اعلیٰ حضرت کی تربت انور سے جواب آتا ہے 1000 سے زیادہ کتابیں لے کے آئے. میں نے کہا سوال یہ نہیں آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. میں نے کہا جب اتنا میں نے عرض کیا جواب آتا ہے آپ کا جواب مل جائے گا. انہی 1000 کتابوں میں ایک اور کتاب لکھ کے آیا ہو اس کا نام ہدایت بخشش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ایک کتاب ہے ہدایت بخشش. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار اسے بھی میں نے پڑھا ہے. بولے اس میں نے نعتیں لکھی. میں نے کہا حضور کی نعتیں لکھی ہیں آپ نے بڑی شان بیان کی. آقا اعلیٰ حضرت سرکار تھوڑی رہنمائی فرمائے ابھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا میں پریشان ہوں ٹینشن میں ہوں. بولے میرے غلام احمد رضا کا ماننے والا ہو پھر ٹینشن میں ہو ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے او میرے غلام عارف رضا سوال کرتے ہو مصطفیٰ کیسے ہیں. ان کتابوں میں ایک کتاب ہے ہدایت کی بخشش اور اس ہدایت کی بخشش میں نے نبی کی نعتیں لکھی. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نبی کی نعتیں تو لکھی ہیں مگر میرا مسئلہ یہ حضور کیسے. بولے ایک اور میں نے انہی نعتوں میں ایک نعت لکھی ہے وہ نعت نبی کی پڑھتے جاؤ تمہارے مسئلے کا جواب میں بھی ملے گا مصطفیٰ کی عظمت کا پرچار بھی ہوتا جائے گا. اب جتنے لوگ بھی اعلیٰ حضرت والے میں اشارہ کروں گا سب کو میرے ساتھ میں مل کے پڑھنا ہے اور 12 ربیع النور کا جھنڈا اپنے ہاتھوں کو بنا کر اور یہ فضا میں لہرا کے بتانا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے. ایسے نہیں سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں سب سے اعلیٰ وہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا او بالا ہمارا نبی. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے بریلی کے احمد رضا ولی نہیں بڑے مولوی تھے. میں نے کہا ولی کسے کہتے ہیں. بولے ولی جو کرامت دکھائے. میں نے کہا کرامت کیا. بولے کرامت وہ بتائے جو کام عقل میں نہ آئے وہ نبی سے اگر صادر ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے اور وہی اللہ کے ولی سے اگر صادر ہو جائے کرامت ہو جاتی ہے. میں نے کہا کون تو اعلیٰ حضرت سرکار کی کرامت. شیر میں جی لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. طلب کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں نے کہا آقا آپ بتائیں مصطفیٰ. پتہ تو چل گیا حضور سے زیادہ افضل حضور سے اعلیٰ کوئی نہیں. مسئلے کا ہو گیا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا. اور حضور کی جب بھی اعلیٰ حضرت نے تعریف کی نا جہاں بھی حضور کا ذکر کیا ہے کبھی نیچے کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا ہے. کہیں پوری کتاب آپ پڑھ لیجیے اعلیٰ حضرت کی جہاں بھی نبی کا ذکر ہوا نیچا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بے ادبی سمجھی ہے. طلب کے ہوتے یار عشق کس کے کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سرکار بولے اب آپ انشاءاللہ اس شعر میں طلب جائیں گے. طلب کے بولتے سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں لوگ اپنے ماننے والوں کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے ماننے والوں کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا لال قلعہ اونچا ہے بلند ہے, کوئی قطب مینار اونچا کہتا ہے, کوئی تاج محل بلند کہتا ہے. لیکن ایک ہر چیز کی بلندی کی ہر چیز کی اونچائی کی ایک حد ہوتی ہے. حد ہوتی ہے نا.
نیچے 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 5 6 کہیں جا کر تو حد ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے ایک شعر احمد رضا لکھ کر جائے گا, دنیا کے جتنے لوگ بھی اپنے ماننے والوں کو اونچا کریں گے, قیامت تک وہ جتنا اونچا کرنے کی کوشش کریں گے. احمد رضا ایک شعر دے کے جا رہا ہے, وہ قیامت تک اپنے ماننے والوں کو اونچا کرتے رہیں گے. احمد رضا ایک شعر لکھے گا, میرے مصطفیٰ کی عظمت اتنی بلند ہو جائے گی کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو چاہے جتنا بھی اونچا کریں, ایک شعر لکھو گا سب نیچے رہ جائیں گے, مصطفیٰ کی ذات اونچی. اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا, سارے اونچوں میں اونچا, سمجھیے جسے ہے وہ سوچے سے اونچا, ہے وہ سوچے سے اونچا ہمارا نبی. پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی طرح نہ زمینوں میں کوئی, نہ آسمانوں میں کوئی, نہ سوا لاکھ انبیاء مرسلین میں مصطفیٰ کی طرح کوئی. یہ حفاظ اکرام قرائے اعظام, یہ علماء دین, یہ تشریف فرمائے. دستار بندی کا منظر بالکل قریب ہے, میں ان سے چپکتی ہوئی تھوڑی سی بات آپ تک کر دوں, تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. عظمت قرآن کانفرنس, عظمت علم کانفرنس, جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. علم ایک روشنی ہے, علم اجالا ہے, علم اجالا ہے, جہالت اندھیرا ہے. یہ علم سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج حافظ قرآن حفظ کر کے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. بظاہر ظاہری طور پر انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, یہ حافظ قرآن ہوئے. اس کی حقیقت بلکہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہوئے, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کر کے قرآن کو محفوظ نہیں کیا, بلکہ قیامت تک اب قرآن نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اب قرآن نے ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اب تک یہ قرآن پڑھتے رہے, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, اب قرآن ان کی حفاظت کرے گا جب تک یہ زندہ رہیں گے, جب تک ان کی عمر رہے گی. اور یہ جب دنیا میں رہیں گے تب بھی قرآن حفاظت کرے گا, دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں بھی حفاظت کرے گا اور حشر میں بھی حفاظت کرے گا. اب تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. اس قرآن سے قرآن کا نام پوچھتے ہیں, اب تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. بس تھوڑی سی بس گفتگو میں دین کی بات کروں, پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کہا وہ میرے رب کے کلام, تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کا کلام. قرآن ارشاد فرماتا ہے او میرے رب کے بندے, او میرے رب کے بندے, میرے ماننے والے, تو مجھ سے پوچھتا ہے میرا نام کیا ہے, تو لے سن لے میرا نام بل ہو با قرآن مجید. سبحان اللہ, سبحان. قرآن کہتا ہے میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے کہا قرآن یہ بتا تو آیا کب, دن میں آیا کہ رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے میں دن میں نہیں آیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, میں رات میں آیا, وہ بھی کوئی رات میں نہیں جس میں چاہتا اس میں آتا, نہیں, ہر رات میں نہیں آیا, ہر رات میں نہیں آیا. خیر من الف شہر, اس رات میں آیا ہو لیلۃ القدری, خیر من الف شہر, اس رات میں آیا جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. میں نے کہا یہ بتا قرآن تو رات میں آیا, مگر یہ بھی بتا دے کس مہینے میں آیا؟ 12 ربیع النور میں آیا, 11ویں شریف میں آیا, محرم میں آیا؟ نا, قرآن کہتا ہے ہر مہینے میں نہیں. قرآن کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہر مہینے میں نہیں, رمضان کے مبارک مہینے میں آیا ہو. میں نے کہا قرآن اب تو رمضان میں آیا, یہ بھی بتا دے آیا کیوں؟
ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ بے شک۔ عارف رضا قریشی آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آپ تک دین کی بات پہنچانے۔ مفتی اشرف جیلانی صاحب آئیں گے، کیوں؟ آپ تک دین کی بات پہنچانے کے لیے۔ حضور سید حسان میاں واسطی صاحب قبلہ مسولی شریف آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ اولاد علی فاطمہ زہرا کے پھولوں میں سے ایک پھول حضرت حسان واسطی آئیں گے، کیوں؟ سید زادے ہیں، نبی کی آل ہیں، آئیں گے، دعا کریں گے، گناہ ہیں رب قبول فرمائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا مقصد ہے نا۔ میں نے کہا قرآن، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، میں نے کہا قرآن تو کیوں آیا؟ تیرا مقصد آنے کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آج مسلمان پریشان ہیں، کبھی اس مولوی کے دروازے پہ، کبھی اس امام کے دروازے پہ، امام صاحب تعویذ دے دیں، سر میں درد ہے امام صاحب تعویذ دے دیں، پیٹ میں درد امام صاحب تعویذ دے دیں، بھینس نے دودھ نہیں دیا امام صاحب تعویذ دے دیں، گائے گم ہو گئی امام صاحب تعویذ دے دیں، بھینس گم ہو گئی امام صاحب تعویذ دے دیں۔ ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے، میں آپ کو ٹینشن کا جواب، میں آپ کو ہر پریشانی کا جواب قرآن کے حوالے سے دیتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تو بتا تو آیا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مجھے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کے بھیجا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے پیار کرو۔ یہ حفاظ کرام، یہ قرہ اعظام، یہ آج جن کے سروں پر آپ ابھی کچھ لمحات کے بعد دیکھیں گے ایک نورانی تاج دستار بندی کی شکل میں امامہ شریف ان کے سر پہ باندھا جائے گا۔ انہوں نے قرآن کا حفظ کیا، ان کے سر پہ یہاں بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور یہاں ان کے سر پہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ان کے ماں باپ نے انہیں محنت و مشقت برداشت کر کے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا، قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ کل بروز محشر ان کے سروں پہ نورانی تاج رکھے جائیں گے، ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے پروردگارا یہ تاج کیوں ملا ہے؟ اتنا اچھا عمل نہیں کر کے آئے ہیں، یہ پروٹوکول ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا بندے کمال تیرا نہیں اس لیے کہ تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، کمال تیرا اس لیے نہیں کہ تو نیک کام کر کے آیا ہے، کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیرے اس بیٹے کا ہے کہ جس کو تو نے اپنا بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ جو تجھے تاج مل رہا ہے نورانی تاج، ماں اور باپ دونوں کو، ایک کو نہیں، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں۔ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چلتے چلتے حضور کا مبارک شجرہ جس کو ہندوستان بھر میں عارف رضا قریشی پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضرت حضور کا مبارک شجرہ ضرور سنائیے۔ آپ لوگ جی لگا کے بول دیں تو حضور کے باپ داداؤں کے نام آپ تک پہنچاؤں۔ بات ختم ہو رہی ہے، طلب کے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے باپ دادا کے نام پر، اپنی نسلوں کے نام پر ان کے نام آتے ہیں۔ سینہ 24 انچ کا 36 انچ کا ہو جاتا ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ماں باپ کے نام پر یہاں مسکراؤ گے، مصطفیٰ مدینے میں مسکرائیں گے۔ اور قسم خدا کی اگر حضور قبر انور میں مسکرا گئے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کا عقبہ بھی بن جائے گا۔ جناب آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، انوش کے بیٹے، کینان کے بیٹے، میلائیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمکنے کا نام کے بیٹے، نو کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفشاد کے بیٹے، عابر کے بیٹے، فائج کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے اکناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارد کے بیٹے یلچل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہن کے بیٹے طابق کے بیٹے تذاب کے بیٹے بلداس کے بیٹے غذا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ادنان کے بیٹے ماد کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسائی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت علم کانفرنس مسلک اعلی حضرت ماشاءاللہ چلتے چلتے ہمیں یہ شعر پڑھ کے گزر جانا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑے بنانا او نبی کے زندہ دل غیور مسلمانوں بریلی شہر کے قریب رہنے والوں تھریا نجامت خان کے زندہ دل غیور مسلمانوں سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھ دے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑے بنانا اور سب لوگ میرے آقا کے غلاموں مدینہ منورہ سے قبر انور سے سبز گنبد سے قبر انور سے حضور اگر ایک بار نظر فرما دی بات بن جائے گی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑے بنانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغزش خامیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقہ طفیل معاف فرمائیں توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم